کہ ہمارے نوجوان جو اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ اس پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان میں 30 سال تک کی عمر کے لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 65% ہے، اور 40 سال تک کی عمر کے لوگ 80% ہیں۔ گویا یہ جوانوں کا ملک ہے، یہ بچوں کا ملک ہے، یہ الفا اور جنریشن زی کا ملک ہے، اور جنریشن زی اس وقت پوری دنیا میں بڑے بڑے انقلاب رونما کر رہی ہے۔ ہمارا ویژن یہ ہے کہ اس جنریشن زی کو تنہا نہیں چھوڑا جائے، ان کا ہاتھ ہم نے تھاما ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس بنو قابل پروگرام کا حصہ بن کر، جو کہ ایک گیم چینجر ہے، جو پاکستان کے لیے ایک امید ہے، ایک ترقی کی طرف جو ہے ایک زبردست قسم کی سمجھ لیں کہ اس کا سفر ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے جو بچے پاکستان میں ہیں، ان کی تعداد تقریباً 6 کروڑ سے زائد ہے، اور ان 6 کروڑ سے زائد بچوں میں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3 کروڑ کے قریب آؤٹ آف اسکول ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خود خیبر پختونخوا میں تقریباً 45 لاکھ سے 50 لاکھ تک بچے جن کی عمریں 5 سال سے 16 سال ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میں چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، لیکن 12 سال سے آپ کی پارٹی کی حکومت اس خیبر پختونخوا میں ہے۔ ہم آپ سے یہ ضرور پوچھنے میں حق بجانب ہیں، یہ نوجوان پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے 5 سے 16 سال تک کی عمر کے 37% بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ ہمیں آپ کے نعرے، ہمیں آپ کی باتیں، ہمیں آپ کے دعوے نہیں چاہیے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ حال آپ نے کیوں کیا؟ گزشتہ 12 سال میں مزید 17 لاکھ بچے اس طرح سے آؤٹ آف اسکول ہو گئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، سرکاری اسکولوں کی سچویشن کو بہتر بنایا جائے، ان کے معیار کو ٹھیک کیا جائے، آپ اسکول آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ اور آپ ہی نہیں، پنجاب میں 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ بہت دعوے کرتی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ، لیکن تعلیم نہیں دے رہی ہیں بچوں کو۔ اسی طرح سندھ کا تو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، وہاں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ بلوچستان کا میں کیا قصہ بیان کروں؟ تو پورے پاکستان میں جو ہمارا مستقبل ہے اس کو انہوں نے تاریک کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو ریزالو کریں، بجٹ کم نہیں ہے، چاروں صوبوں کا اگر تعلیمی بجٹ ملا لیں تو 2000 ارب روپے کا بجٹ ہے، لیکن ہماری تعلیم پہ نہیں لگ رہا، اور تعلیم ایک تجارت بنا دی گئی ہے۔ ہم یہاں آئی ٹی کے کورسز فری کروا رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو ڈگری پروگرامز ہیں آئی ٹی کے، سرکاری جامعات میں بھی ان میں فیس ادا کرنا غریب تو بالکل فارغ کر دیا ہے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی اب بہت مشکل ہو گیا ہے، لوگ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم سب مل کر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو تعلیم کا حق ہے یہ حق ہے، خیرات نہیں ہے۔ ہمیں معیاری تعلیم چاہیے اور ایک جیسی تعلیم چاہیے، امیر کی تعلیم الگ، مڈل کلاس کی الگ، اور غریب کی تعلیم الگ۔ یہ نظام اب نہیں چلے گا، اس نظام کو بدلنا پڑے گا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں کہ آپ اس پوری تحریک میں ہمارا حصہ، اپنا حصہ ڈالیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ لیکن ہم صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ زبانی جمع خرچ کریں، نعرے لگائیں اور باتیں کریں، اور جب موقع ملے تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں۔ یہ جماعت اسلامی ہے، اور جماعت اسلامی بغیر کسی اختیار کے اور بغیر اقتدار کے، بغیر حکومت کے، الحمدللہ ہم نے یہ بنو قابل پروگرام لانچ کیا ہے، اور پورے پاکستان میں اب تک اس کے 11.5 لاکھ نوجوان اس سے رجسٹر ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ 11.5 لاکھ نوجوان طلبہ و طالبات اس میں رجسٹر ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ سے گزرے ہیں، انٹرویوز ہوئے ہیں۔ اب تک تقریباً ہم 60-70 ہزار بچوں کو پاس آؤٹ کر چکے ہیں پورے پاکستان میں، اور اب یہ جو بیچز جائیں گے آپ کو پورے پاکستان کے شہروں میں نظر آ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آئندہ انشاءاللہ 2 سال میں
پہلے میں نے 10 لاکھ کا ہدف دیا تھا، اب میں الخدمت والوں کو یہ ہدف دے رہا ہوں کہ 20 لاکھ نوجوانوں کو یہ کورسز کروانے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالی یہ فری لانسر بنیں گے، یہ آئی ٹی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے۔ اس وقت $3.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے، جو کہ پوٹینشیل اس وقت تقریباً $15 بلین کا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تو اب دور ہی آئی ٹی اور اے آئی کا ہے۔ کل ہی رپورٹ آئی ہے کہ 21% جو میل ہیں، نوجوان ہیں یا مرد حضرات ہیں، ان کی ملازمت کمپرومائز ہو جائے گی، اور 27% جو خواتین کی ملازمت ہے وہ ختم ہو جائیں گی اے آئی کے آنے کے بعد۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم آئی ٹی کی ایجوکیشن دیں اور اے آئی میں ایکوپ کریں، تاکہ یہ کرائسس پاکستان میں نہ آ سکے، اور پاکستان کے بچے، پاکستان کے یہ نوجوان، ہمارے بیٹے بیٹیاں اس سے جو ہے وہ پوری طریقے سے اکوپ ہو کر اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ اس لیے ہم بنو قابل پروگرام کو گیم چینجر کہتے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نوجوانوں کو ایک امید دلا رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے حالات میں لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس نظر آتے ہیں۔ نوجوان کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن نوجوانوں میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک آپ کا ملک ہے، نہ یہ جنرل عاصم منیر کا ہے، نہ یہ نواز شریف کا ہے، نہ یہ زرداری اور عمران خان کا ہے، نہ نعیم الرحمان کا ہے۔ یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، ان نوجوانوں کا ملک ہے، ان شہداء کا ملک ہے جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے اپنا خون دیا ہے، ان لوگوں کا ملک ہے جو جہاں محنت کش ہیں، وہ مزدور ہیں، یہ ان کا ملک ہے جو کسان ہیں، اور یہ ان کا ملک ہے جو طالب علم ہیں اور اپنے علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھٹوں کے اوپر کام کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ خود آپ کے اس ریجن میں، مالاکنڈ ڈویژن میں یہ صورتحال ہے، اور کتنے ہزار اسکول ایسے ہیں اس وقت کہ جہاں یہ پرابلم ہے کہ ان کا جو کنسٹرکشن ہے پراپر نہیں ہے، وہ ان لسٹوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ جن کی عمارتیں مخدوش ہو چکی ہیں۔ خود ہمارے یہ پورا جو مالاکنڈ ڈویژن ہے، جہاں سوات ہے، دیر ہے، بنیر ہے، شانگلہ ہے، اور آپ کا یہ مالاکنڈ ڈسٹرکٹ ہے، ان سب جگہوں پر، چترال ہے، باجوڑ ہے، ان جگہوں پر سینکڑوں کی تعداد میں اسکول ایسے ہیں جن کی عمارتیں مخدوش ہیں اور خطرناک ہیں۔ صوبائی حکومت اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہے، بجائے اس کے کہ اپنے کرنے کا کام کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں کو مصروف رکھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو تعلیم کے میدان میں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے اگر حکومتیں اپنا کردار ٹھیک طریقے سے ادا کریں، لیکن حکومتیں تو اس وقت فوٹو سیشن میں مصروف ہیں، حکومتیں تو اس وقت آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ عام آدمی کا مسئلہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے تعلیم کا مسئلہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کسی لیڈر سے سنا کہ جس کو یہ فکر ہو کہ ہمارے بچوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن ملنی چاہیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ٹی کی ایجوکیشن 100% فری ہونی چاہیے۔ پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو فری آئی ٹی ایجوکیشن شروع کرنی ہوگی، اور تعلیم کو جو ایک کموڈٹی یا قابل خرید اور قابل فروخت چیز نہیں بنانا ہوگا، بلکہ سب کو معیاری تعلیم اور ایک جیسی تعلیم دینی ہوگی۔ ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان، اس پر مشتمل جب تک تعلیم کا نظام نہیں ہوگا تو اس پر چند لوگوں کی اجارہ داری اس پر قائم رہے گی۔ اس لیے تعلیم ہو یا روزگار ہو، یہ جو آئی ٹی کا ہم نے پروگرام شروع کیا ہے نوجوانوں، اس میں آپ کے روزگار کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ جو آپ میں سے ان ٹیسٹ کو پاس کرے گا اور ہمارے پورے کورس کو اٹینڈ کرے گا، پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کورس کریں گے، انشاءاللہ 100% فری اسکالرشپ پر یہ کورس آپ کو کروایا جائے گا، ایک پائی بھی آپ سے وصول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ کورس جو اچھے طریقے سے کرے گا وہ دوسرا کورس بھی کرنا چاہے گا، تیسرا کورس بھی کرنا چاہے گا، چوتھا کورس بھی کرنا چاہے گا۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 100% فری آپ کو پڑھائیں گے جتنے کورسز آپ کرنا چاہیں۔ اور پھر انہی لوگوں میں سے، انہی بچوں اور بچیوں میں سے انشاءاللہ جو ہمارے شائننگ اسٹارز ہوں گے، ان کے لیے ڈگری پروگرام میں بھی اسکالرشپ لائیں گے، اور آپ میں سے جو لوگ بھی صرف پڑھنے کے لیے اور پھر اس کے بعد پاکستان میں اپنی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے،
تو انشاءاللہ بیرون ملک بھی ان نوجوانوں کو ہم اسکالرشپ دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم بہت بڑا ویژن رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے۔ میں جب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور انتظامیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہزاروں نوجوان اس وقت جو ہے وہ اس پریمیسس سے باہر بھی موجود ہیں اور ان کا ٹیسٹ اس ٹیسٹ کے ختم ہونے کے بعد ہوگا، تو مجھے یہ امید نظر آ رہی ہے کہ اب ان نوجوانوں کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، کوئی ان کو جاہل نہیں جو یہ بنا سکے گا، بلکہ انشاءاللہ علم کی شمع سے یہ منور ہوں گے اور پاکستان کو بھی منور کریں گے۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ 21، 22، 23 نومبر کو اگلے مہینے آپ انشاءاللہ مینار پاکستان پر پہنچیں گے۔ وہاں بہت بڑا ہمارا اجتماع عام ہے اور یہ اجتماع عام اجتماعات عام سے الگ ہوگا۔ اس میں یوتھ کا ایک بہت بڑا پویلین ہوگا، وہاں لوگ اپنے اپنے جو اسٹارٹ اپس انہوں نے بنائے ہیں وہ اس کی پریزنٹیشن کریں گے اور بڑے بڑے انفلوئنسرز وہاں پر آ کر اپنے تجربات آپ سے ایکسچینج کریں گے، اور لوگ جنہوں نے یہ بنو قابل پروگرام سے ہی پڑھا ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی آمدنی شروع کی ہے، اپنے گھر کو چلانا شروع کیا ہے، خاص طور پر ہماری بیٹیاں جو گھر بیٹھ کر بھی بہت کچھ حاصل کر رہی ہیں، ان سب کو وہاں پر ہم جو ہے ریپرزنٹیشن دیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ پویلین ایک زبردست پویلین ہوگا۔ بزنس کمیونٹی بھی موجود ہوگی، خواتین کا ایک بہت بڑا ہیوج وہاں پر ہم نے سیٹ اپ بنایا ہے، اور یہ اجتماع ایک امید کا پیغام بنے گا، اور بنیادی طور پر یہ اجتماع پاکستان میں ایک ری ایمرجنس ہوگی، ایک نئی سیاست کا، تعمیری سیاست کا اور پرامن مزاحمت کی سیاست کا، اور اس سیاست کا جس میں چہرے تبدیل نہیں کرنے، پارٹیاں تبدیل نہیں کرنی، بلکہ نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ اسی لیے اس کا سلوگن ہم نے بدل دو نظام رکھا ہے۔ یہ تعلیم کا نظام ہمیں ڈیلیور نہیں کر پا رہا، یہ بیوروکریسی کی طاقت سے جو پوری سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کا عمل ہے، 78 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں یہ شکنجہ مسلسل کسا جا رہا ہے اور نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں ہوتے۔ میں ان حکومتوں سے پوچھتا ہوں کہ بلدیاتی نمائندے جہاں موجود ہیں انہیں کتنے فنڈ یہ دیتے ہیں، کتنا ان کو اختیار دیتے ہیں۔ اس پورے نظام کو بدل کے لوکل سطح پر جو بلدیاتی منتخب نمائندے ہوں گے، بیوروکریسی فیصلے نہیں کرے گی، وہ نمائندے فیصلے کریں گے تاکہ عوام کے مسئلے حل ہو اور چند اشرافیہ ہمارے سروں پر مسلط نہ رہیں۔ یہ مراد کا نظام ختم کریں گے، پولیس ریفارمز انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے، اسی طرح جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی کو ختم کیا جائے گا، یہ معیشت کو آزاد بنائیں گے انشاءاللہ، IMF کی غلامی سے، سود کو، اس کی لعنت کو ختم کریں گے۔ اور اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں اور مزدوروں اور کسانوں کا حق مارا ہوا ہے، اب اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی تحریک کا آغاز مینار پاکستان سے ہوگا۔ یہ چہرے اور پارٹیوں اور لیڈروں کے ناموں کی تبدیلی نہیں ہوگی، نظام کی تبدیلی ہوگی۔ نوجوانوں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس تحریک میں اپنا انپٹ ڈالیں، آپ اس میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اپنے حالات کو بدلیں، اور ساتھ ساتھ ہم تنقید تو ضرور کرتے ہیں لیکن اپنے حصے کا کام بھی کرتے ہیں، شمع بھی جلاتے ہیں۔ یہ بنو قابل پروگرام انشاءاللہ پاکستان کا نقشہ بدلے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے سفیر بننے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی فائلیں ہلا کر مجھے جواب دیں کہ آپ سب اس پروگرام میں شرکت بھی کریں گے، آگے بھی بڑھیں گے، اس نظام کو بھی بدلیں گے اور پاکستان کی تعمیر میں اور ترقی میں کردار بھی ادا کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ابھی مجھے بتایا عنایت بھائی نے کہ یہ جو آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے پہلے پورے مالاکنڈ ڈویژن کا تھا، اب انہوں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اب سوات کا اور بنیر کا اور اسی طرح شانگلہ کا یہ علیحدہ ٹیسٹ ہوگا، اسی طرح چترال کا علیحدہ ہوگا، اور باقی جو ٹیسٹ ابھی یہاں ہو رہا ہے اس کے بعد بھی جو لوگ رہ جائیں گے، آج ہی یہاں کے لوگوں کا بھی ٹیسٹ بقیہ اضلاع کا ہو جائے گا۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ نومبر کے دنوں میں یہاں میں حاضر ہوں اور جو سوات، شانگلہ اور بنیر کا ٹیسٹ ہوگا اس میں شرکت کروں۔ تو پہلے تو میں منع کر رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کا یہ جوش دیکھ کر، آپ کی یہ محبتیں دیکھ کر، آپ کا تعلیم سے یہ جو آپ کا رجحان ہے اس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اجتماع عام سے پہلے ہی آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کامیاب فرمائے، آپ کو روزگار، آپ کے مسائل کا حل، آپ کے گھروں میں جو پریشانی ہیں ان کو دور فرمائے، ہمارے بچیوں کے، میری بیٹیوں کے نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اچھا کرے، ہمارے بیٹوں کو مفید بنائے اپنے گھر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔
اور چلتے چلتے بس یہ کہہ رہا ہوں، اپنے ملک سے کبھی مایوس مت ہونا، اپنے دین سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ماں باپ کی عزت پہ کوئی حرف آئے، کوئی غلط کام میں ملوث نہ ہو۔ ڈرگ مافیا کو خیر آباد کہہ دو، ان کے خلاف مزاحمت کے لیے تیار ہو جاؤ، تعلیم کی شمع کو روشن کرو، اپنے گھر والوں کا، اپنے ملک کا، اپنے علاقے کا، اپنی بستی کا اور دین کا نام سر بلند کرو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگے، آخرت میں بھی سرخرو ہوگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خپل فایلونه لهراو کوي، ستاسو قائد رخصتي خپل قائد رخصت کوي په عزت سره، خپل فایلونه لهراو کوي، دغه شان لهراو کوي خپل فایلونه، خپل قائد په عزت سره رخصت کوي. د دې نه پس به انشاءالله ریسپانس ورکوي، لهراو کوي له فایلونه، خپل قائد ته خوش آمدید هم وایي او رخصت هم وایي. حافظ نعیم الرحمن صاحب دا ستاسو قائد دی، دا پروګرام هغه لانچ کړی